السلام علیکم۔ یہ ایک سبق آموز اور بہت ہی پیاری سی کہانی ہے، تو برائے کرم اس کہانی کو آخر تک سنیے گا اور سننے کے بعد میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے گا تاکہ آپ تک میری چینل کے تمام نیو اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ میرا جنم بھارت کے صوبے راجستھان میں ہوا۔ بے شک میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، لیکن میرے بچپن میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کو دیکھ کر میرا ہندو دل مسلمان ہو گیا اور میں صرف نام کے ہندو رہ گئی، کیونکہ میرے ماں باپ ہندو تھے۔ اور وہ واقعہ جس نے مجھے اپنے مذہب سے بیزار کیا وہ ستی کا واقعہ تھا۔ میرے والد جے پور کے ٹھاکر تھے اور ان کی اونچی حویلی تھی، جس سے کچھ ہی دوری پر ایک میدان میں ایک ودوا جوان عورت کو جس کی عمر بمشکل 17 سال تھی، ستی کی رسم کی بھینٹ چڑھتے میں نے اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آگ کے شعلے میرے باپ کی اونچی حویلی کی بالائی منزل سے صاف دکھائی دے رہے تھے اور وہاں لوگ ایسے جمع تھے جیسے کوئی جشن ہو۔ میری عمر اگرچہ بہت کم تھی، مگر میں ایک زندہ اور خوبصورت لڑکی کو زندہ جلنے کے کرب سے گزرتے دیکھ نہ سکی تھی اور میں چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میری باندی نے آ کر مجھے اٹھایا اور بستر پہ لٹایا، مونچھر سے ہوا دی اور منہ پر ارکے گلاب کی بارش کی۔ مجھے جب ہوش آیا تو اس بھیانک نظارے نے میرے حواس زخمی کر رکھے تھے۔ تبھی میں نے اپنی ماتا کو کہا کہ ماں، کیوں اس معصوم اور خوبصورت لڑکی کو زبردستی زندہ آگ میں پھینکا گیا جبکہ وہ جینا چاہتی تھی اور مرنا نہیں چاہتی تھی؟ ماں نے جواب دیا تھا، اس لیے کہ وہ ودوا ہو گئی تھی اور ہمارے مذہب میں یہی رواج ہے کہ جب کوئی عورت ودوا ہو اور خصوصاً وہ جوان بھی ہو تو اس کو اپنے مردہ پتی کی چتا میں زندہ جلنا ہوتا ہے۔ یہی ہمارے دھرم کی رسم ہے اور اس سے دھرم کی لاج رہتی ہے۔ ماں کی اس بیان سے میرے ننھے سے دماغ نے ذرا بھی اتفاق نہیں کیا اور میں نے سوچا کہ ایسے دھرم سے بے دھرم رہنا ہی اچھا ہے، جس میں عورت کو ستی کے نام پر اپنے مردہ خاوند کی وفاداری کی خاطر زندہ جلنا ہوتا ہے۔ اس روز میں نے اپنے مذہب سے منہ پھیر لیا۔ بظاہر میں ہندو رہی مگر دل سے ہندو نہ رہی۔ ہماری حویلی بہت بڑی تھی اور والد بھی نامی گرامی ٹھاکر تھے۔ انہوں نے میرا نام شوبھا رکھا، لیکن میری پیدائش پر کوئی چراغاں نہ ہوا، کسی نے مبارکباد بھی نہ دی، کیونکہ ٹھاکروں کے یہاں بیٹی کا پیدا ہونا کوئی نیک شگون نہیں سمجھا جاتا۔ ماں تو مجھ کو جنم دینے کے بعد ایسے شرمندہ تھی کہ بقول دادی کے ہر کسی سے آنکھیں چرا رہی تھی۔ تاہم میں ٹھاکر کی بیٹی تھی، لہٰذا میری پرورش بہت ناز و نام سے ہوئی تھی۔ باپو کی حویلی نوکروں کی فوج سے بھری ہوئی تھی جو کئی نسلوں سے ہمارے خاندان کے ملازم تھے۔ میری آیا بھی ایک ایسی ہی عورت تھی۔ ہم ٹھاکر اولاد کے معاملے میں ہر کسی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، مگر رام دئی تو کئی نسلوں سے ہماری خدمت گار تھی۔ رام دئی کی ایک ہی بیٹی تھی، درگا، جو مجھ سے 3 برس بڑی تھی۔ وہ لہنگا پہنے باغ باغ کر کام کرتی تھی۔ اس کو بعد میں میری خاص خدمت گار یعنی باندی بنا دیا گیا۔ میری خاطر اس کو بھی 5ویں جماعت تک تعلیم دی گئی تاکہ میرا حکم سمجھنے میں وہ کچھ شعور حاصل کر لے۔ اب زمانہ اتنا دقیانوسی نہیں رہا تھا، مجھ کو بہترین تعلیم سے بہرمند کیا گیا اور میں نے انگریزی زبان پر عبور حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی میں پڑھا۔ زمانہ طالب علمی میں مجھ کو والد کا با اعتماد ملازم اور ذاتی گاڑی یونیورسٹی لے جاتے۔ یونیورسٹی میں مجھ کو کسی لڑکے نے بھی متاثر نہ کیا، کیونکہ ہمارے خاندان کے ٹھاکر مرد بہت وجیحہ ہوتے ہیں۔ ان کی آنکھیں پر روب اور نشیلی تھی، جن میں دلکشی کا عنصر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور ٹھاکر مردوں کے بلند و بالا قد تھے۔ ان کے چال میں غرور اور صورت پر تمکنت تھی۔ ان کی خاندانی وجاہت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یونیورسٹی میں مجھ کو کوئی بھی اپنے خاندان کے مردوں جیسا باوقار نہ لگا۔ میرے باپو بھی خاص باروب تھے اور رعونت مجھے ان سے ورثے میں ہی ملی تھی۔ یونیورسٹی کے خوبرو لڑکے مجھ کو بس کن اکھیوں سے دیکھا کرتے تھے، مگر مزاج کی سنجیدگی کی وجہ سے کسی کو بھی مجھ سے بے تکلف ہونے کی جرت نہ ہوئی تھی۔ ان دنوں بس میں جیسے خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی۔ میری اپنی دنیا تھی۔ درگا ہم عمر تھی، لہٰذا وہ میرے مزاج و ضروریات کو سمجھتی تھی۔ اس کا ساتھ مجھ کو اچھا لگتا تھا اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہوتی تھی۔ اور جب 16 برس کی ہو گئی تو اس کی ماں نے میری ماں سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ گاؤں کا ایک اچھا لڑکا میں نے پسند کر لیا ہے،
आपकी इजाजत हो तो मैं बेटी का घर बसा दूं। माता जी ने पिताजी से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी के लिए किसी दूसरी बांदी का बंदोबस्त कर लेंगे। बेहतर है कि दुर्गा का घर आबाद हो जाने दो। इजाजत मिल गई। माँ ने दुर्गा की शादी गांव के लड़के से कर दी। उन्हीं दिनों गांव में चेचक फैली तो उसके शौहर राज को चेचक निकल आई। यूं शादी के सिर्फ 6 माह बाद ही दुर्गा बेवा हो गई। आपको तो पता है कि हम हिंदू बेवा औरत को कि जिसका शौहर मर गया हो विधवा कहते हैं। सो गांव की रीत के मुताबिक चूंकि दुर्गा विधवा हो गई थी, उसको सती करने की तैयारियां होने लगी। जब मुझे इस बात की खबर हुई तो मैं बहुत रोई और मुझको बचपन का वो भयानक नजारा याद आ गया जो मैंने अपनी ऊंची हवेली की बालाई मंजिल से देखा था। और ये एक कमसिन विधवा के सती होने का मंजर था। जब मैंने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया तो बिल आखिर मेरे वालिद ने रोने का नोटिस लिया और वो इस मामले के बीच पड़े। यूं वो मासूम लड़की सती होने से बचा ली गई। बापू का बड़ा दबदबा था। वो गांव वालों को डरा धमका कर दुर्गा को वापस हवेली ले आए। उसके आने से मैं बहुत खुश हुई कि एक तो वो सती होने से बच गई थी, दूसरा मैं उससे मानूस भी थी। ताहम विधवा होने के नाते वो अच्छे और रंगीन कपड़े पहन सकती थी और ना किसी खुशी की तकरीब में शामिल हो सकती थी। वो शादी के मंडप में सुहागनों के करीब भी ना जा सकती थी। दुर्गा को अब कोई अच्छी निगाह से ना देखता था। औरतें चाहती थी कि वो उनसे दूर रहे, हता कि उसकी अपनी माँ भी उसको अच्छी नजर से नहीं देखती थी। अब उसकी दुनिया सिर्फ मैं थी और मेरा कमरा था, जिसकी झाड़ पोंछ सफाई सुथराई वो एक मुकद्दस फर्ज की तरह किया करती थी। मैंने एमए कर लिया था और रिवाज के मुताबिक मेरा रिश्ता बापू ने एक ऊंचे और हम पल्ला ठाकुर खानदान में तय कर दिया। उसका नाम अर्जुन था, जिसको मेरा जीवन साथी बनाया जाना मकसूद था। वो अमेरिका से एमबीए की डिग्री लेकर आया था। शादी से चंद दिन पहले पता चला कि वो भारत में रहने की बजाय वापस अपनी मुलाजमत पर अमेरिका चला जाएगा। बापू मुझे इतनी दूर भेजना नहीं चाहते थे, मगर मेरे बारे में वो अपने दोस्त यानी अर्जुन के पिताजी को कॉल दे बैठे थे और अब एक ठाकुर का कॉल से भेजाना मुमकिन ना था। वो अब कॉल निभाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे 7 फेरे दिलाकर अर्जुन के हवाले कर दिया गया, जो अमेरिका में कमसनी से रहता आ रहा था। उसका मिजाज खासी अमरीकी हो गया था। वो जात पात के तफरके को बिल्कुल गलत समझता था। उसको अपने मजहब की बहुत सी बातों से इख्तलाफ था, लेकिन एक पति होने के नाते मैंने कभी उसके खिलाफ बात ना की। शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने शौहर के हमरा मैं अमेरिका आई। यहाँ उसका अपना जाती बड़ा सा घर था। यहाँ आकर मैं ज्यादा खुश ना थी। एक लड़की जो ऊंची दीवारों वाली बड़ी हवेली में पली बड़ी हो, जिसके खानदान के अपने उसूल हों, उसके लिए अमेरिका के आजाद माशरे में जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। जिन लोगों का बहुत मजबूत फैमिली बैकग्राउंड होता है, उनका अपने खानदानी उसूल तोड़ना इतना आसान नहीं होता। ये उसूल खून के मानिंद उनके रगों पै में गर्दिश करते हैं। इसके बावजूद खुद को मैंने खावंद की मर्जी और रजा के मुताबिक ढाल लिया। शादी के 5 साल गुजरने के बाद खुदा ने मुझे 2 बच्चों की माँ बना दिया। मैंने अपने भगवान का शुक्र अदा किया। उन दिनों मैं बेहद मुश्किलात में घिर गई। घरेलू जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश, इसके साथ ही एक स्कूल में जुज़वक्ती मुलाजमत, ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल उमूर थे। मैंने बापू को आगाह किया तो उन्होंने मेरी मुश्किलात का हल ये निकाला कि दुर्गा को मेरे पास अमेरिका भिजवा दिया। चूँकि वो मेरी पुरानी खिदमतगार थी और मेरे मिजाज को समझती थी, उसके आ जाने के बाद मैंने सुकून का सांस लिया। बच्चों और घरदारी की जिम्मेदारी मुझ पर से काफी हद तक कम हो गई थी। मैं खुश थी। वाकई खिदमत गुजारी बड़ी मुश्किल बात है। दुर्गा के आने से हम सबको तो करार आ गया, मगर उस बेचारी को करार ना था। कभी मैं काम के लिए पुकारती, कभी अर्जुन आवाज देते और बच्चे तो मिनट मिनट में बुलाते कि दुर्गा दीदी जरा इधर आप ये कर दो, वो कर दो। वो सभी के हुजूर जी जी करती रहती। मैं अब मुलाजमत के बाद लंबी तान कर सोती या फिर सैर सपाटे को निकल जाती। खाना बनाना, घर बसाना, ये सब मेरी दर्द सरीना थी। दुर्गा जो थी, हता कि छुट्टी के दिन जब अर्जुन घर होते, मैं अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मना रही होती। कभी तो वो आधी आधी रात तक अर्जुन को रोटियां पका कर देती थी और मैं गोड़े बेचकर सो जाती थी। एक रोज मेरी पुरसुकून जिंदगी की झील में एक भारी पत्थर आ गिरा और फिर कुदरत ने वो दिखाया कि उस मंजर को देखने से पहले ऐ काश मेरी आंखें अंधी हो जाती तो अच्छा था।
ایسا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جیسا ہوا، مگر سچ ہے کہ دنیا میں کچھ ناممکن نہیں ہے جو ممکن نہ ہو، کبھی کبھی وہ بھی ہو جاتا ہے۔ بعض گھر کی لڑکیاں جو مضبوط پس منظر کے حامل نہیں ہوتی اور اصولوں کی روشنی میں پرورش نہیں پاتی، ان کو حالات جلد بہکا دیتے ہیں، یا پھر اپنے احساس کمتری کی وجہ سے وہ خود کو اچھی سوسائٹی میں کوئی مقام دینے کے لیے سر توڑ کوشش کرتی ہیں۔ درگا نے یہی کیا، اور پھر اس کی اصلیت بھی مجھ پر کھل ہی گئی۔ ممکن ہے اس میں درگا سے زیادہ قصور میرے خاوند کا ہو۔ میں بھی تو خاصی غافل ہو گئی تھی۔ میں یہ بھول گئی کہ وہ لڑکی جس نے کبھی ایئرپورٹ کی شکل تک نہ دیکھی تھی، وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر یہاں آ گئی تھی، تو یہاں کی دنیا اس کے لیے ایلس ان ونڈرلینڈ سے کم نہ ہوگی۔ وہ اب لہنگا پہننے کی بجائے میرے اترے ہوئے مگر نہایت عمدہ امریکن کپڑے زیبتن کرتی تھی، اور یہ میں خود اس کو دیتی تھی تاکہ وہ یہاں کے معاشرے میں کوئی عجوبہ نظر نہ آئے۔ ارجن سے کہہ کر میں نے اس کو گاڑی چلانا سکھا دی کہ وہ بچوں کو اسکول لے جانے اور لانے کا فریضہ ادا کر سکے، اور یہ درد سری میرے سر سے ٹلے۔ رفتہ رفتہ گھر کا مکمل کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ مجھے کبھی بھی اس پر شک نہ ہوا کہ وہ ارجن کے دل پر قبضہ کر سکتی ہے۔ وہ تو میرے مقابلے میں ان پڑھ اور معمولی صورت کی لڑکی تھی۔ ایک روز صبح میں نے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑا اور پھر مجھے اپنی ملازمت پر جانا تھا کہ رستے میں رکمنی کا فون آ گیا۔ وہ پوچھ رہی تھی، کیا تم ان خواتین کی لسٹ لا رہی ہو جو ہولی کے دن رنگ اور کھانا لائیں گی؟ اپنے میل پر یہ پیغام ملتے ہی میں نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی، کیونکہ یہ لسٹ میں اپنے بیڈ روم کے ٹیبل پر ہی چھوڑ آئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ اس وقت درگا ارجن کا ناشتہ تیار کر رہی ہوگی۔ وہ ناشتہ کر کے نکلتے تھے اور پھر یہ اپنے کام میں لگ جاتی تھی۔ اس دن شاید میری تقدیر کا سورج گہنا ہو گیا تھا جب بچوں کو اسکول چھوڑ کے میں اپنی ملازمت پر جانے کے لیے مڑی تھی کہ گھر سے رکمنی کے لیے لسٹ لینے کے لیے گاڑی گھر کے سامنے کھڑی کر کے تالا کھولا۔ گھر کا بیرونی دروازہ کھلتے ہی میری خوابگاہ سامنے نظر آ جاتی تھی۔ میری جگہ پر درگا میرے پتی ارجن کے ساتھ نظر آئی تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا اور مجھ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا، مگر سچائی اپنی پوری صفاقی کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ جلدی سے اندر داخل ہوئی تو ارجن مجھ کو دیکھ کر حواس باختہ ہو گئے، اور درگا تو اتنی شرمندہ تھی کہ نظر نہیں اٹھاتی تھی۔ وہ فوراً ہی میرے پیروں پر گر پڑی، روتے ہوئے کہنے لگی، دیدی مجھے معاف کر دیجیے، اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ میں نے غصے میں پھنکار کر کہا، چپ رہ بدبخت منحوس، کیا تو بھول گئی اپنی اوقات کہ بھارت میں ودوا ہونے کے کارن تجھ سے کتوں کا سا سلوک ہوتا تھا؟ اے احسان فراموش، یہاں تو نے میرے اعتبار کو چتا میں جلا کر میرے شوہر پر قبضہ جما لیا۔ اور وہ روتے ہوئے بولی، دیدی میری مرضی نہیں تھی، یا آپ کے پتی کا حکم تھا کہ میں ان کی تابع داری کروں یا پھر بھارت جاؤں، اور میں لوگوں کی حقارت کا نشانہ بننے بھارت جانے سے ڈرتی ہوں۔ میں ہرگز وہاں نہیں جانا چاہتی کہ جہاں پر کوئی مجھ کو ودوا کہہ کر ٹھوکر مارتا ہے۔ میں نے بھی اس کو ٹھوکر مار کر کہا، تو ہے ہی اسی لائق کہ تجھ کو ٹھوکریں ماری جائیں۔ یہ کہہ کر میں نے ارجن کی طرف دیکھا جو مجھ کو اپنا ہونے کے باوجود ایک غیر کی طرح دیکھ رہا تھا۔ وہ جو میرا دیوتا تھا، جس کے ساتھ میں نے مرنے جینے کے ساتھ پھیرے پوتر اگنی بھون کے چاروں اور لگائے تھے، وہ بہت اطمینان سے اپنا ڈریسنگ گاؤن پہنے سارے گھر میں گھوم رہا تھا، جیسے اس کی کوئی بہت ہی قیمتی چیز پر ڈاکہ پڑ گیا ہو۔ اس نے پھر تیز غصیلی نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے وہ کہتا ہو، ٹھیک ہے، تم موم کی وہ مورت ہو جو گہری نظروں سے پگھل جائے گی، تم کانچ کی وہ گڑیا ہو جو ہلکی سے غلط جنبش سے ریزہ ریزہ ہو جائے گی، اور تم اپنے بارے میں یوں سمجھتی ہو جیسے تم بھگوان کا وہ شاہکار ہو جسے لندن کی مومی عجائب گھر میں رکھ دیا جائے تو تمہارے چاروں طرف بھیڑ لگ جائے۔ تم بہت بڑے ٹھاکر کی تعلیم یافتہ بیٹی ہو، مگر شوبھا ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم اس سانولی رنگت والی ملازمہ کو میرے راحت قدے کی شریک نہیں دیکھ سکتی تو یہ گھر تمہارا صحیح، میں تمہارا نہ رہوں گا، اور ہمارے رستے الگ الگ ہو جائیں گے۔ میری خشمگین نگاہوں میں بھی ایک آگ بھڑک چکی تھی، بس اس نے مجھ سے زبانی کلامی الجھنے کی بجائے اس وقت گھر سے چلے جانا مناسب سمجھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے پتا جی کو فون کیا، ان کو مختصر احوال بتا کر کہا کہ میں درگا کو واپس بھجوا رہی ہوں، بے شک آپ اس کو اس کے گاؤں والے کے حوالے کیجیے، وہ خود اس کا فیصلہ بہتر کر دیں گے۔ درگا بھارت چلی گئی، جانے کیا اس کے ساتھ وہاں ہوا کہ اطلاع ملی کہ اس نے خود کو جلا دیا ہے اور خودکشی کر لی ہے۔
اب یہ خبر اخبار کے ذریعے مجھ تک پہنچی تھی اور ارجن نے مجھ سے صلح کا پیغام بھجوایا، مگر میرے دل نے اس صلح کو قبول کرنے سے انکار کر لیا اور میں نے طلاق کا مطالبہ کیا تو اس نے کچھ دن بعد مجھ کو طلاق دے دی۔ اپنی کہانی سنا کر شوبھا خاموش ہو گئی تو میں سوچنے لگی کہ شوبھا مظلوم ہے یا درگا، یا دونوں؟ ان کا جواب کون دے گا؟